بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وحشیت و بربریت کی علامت چنگیز خان، عظیم سپہ سالار وحشی حکمران جس کے ذکر کے بغیر انسانی تاریخ ادھوری ہے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک چنگیز خان ہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے ملے۔ چنگیز خان کا شمار انسانی تاریخ کے عظیم فاتحین میں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی فوجوں نے چین سے روس تک مہمت سر کی تھی، لیکن اس کی موت کے 150 سال بعد کے جانشین کے ہاتھوں اس کی بنائی عظیم سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ تو دوستو، منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے؟ آج کے ٹاپک اسی ریلیٹڈ ہے۔ تو سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابط اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کے ناقابل تلافی نقصان پر مچایا؟ کیا یہ تاتار تھے جیسے کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی کوئی اگر ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر جھیل بائیکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے ہنون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ لین پون کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرا گوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ ان جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک خصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے ہیں۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور افطار علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئیں، جب وہ یورپین انگریزوں فریز خواجان اور فریر ولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ وہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ منگولوں کا رہن سہن منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول سے خیمے میں رہتے تھے۔ انہیں یورس کہا جاتا تھا۔ اس کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا نمدہ ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا، یا ڈھانچے پر برف یا بارش کے پانی اور تند تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ دور سے یہ خیمہ مشروم کی طرف دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چھیکڑوں کے اوپر بھی نصب کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیمے یا تمبو اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت وہ گرمی اور سردی کے موسم کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ اس خیموں کی تعمیر کے لیے ضروری عمارتی سامان بیل گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگ دار ہوتے تھے۔ ان دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پودے، بیلیں اور درخت بھی لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے بھی پالنے کا شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں
کی کھالوں اور ہاتھوں سے بنائی داریوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیموں کے اندر موجود آتش دانوں سے ذرا ہٹ کر گھر کا مالک قواعد پر بیٹھتا تھا۔ خیمے کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک خصوصی انتظام ہوتا تھا۔ گھر کے مالک کا قواعد سے آگے اس کا بھائی، پھر اس کے آگے اس کی بیوی کا بھائی اور اسی طرح بلاحظ رتبہ نشانی لگائی جاتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔